الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم آرٹیکلس کے بارے میں بات کریں گے۔ انگلش میں آرٹیکلس ایک قسم کا ڈٹرمنل ہے جو اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آیا ناؤن کسی اسپیسیفک یا جنرل شے سے مراد ہے۔ انہیں پارٹ آف اسپیچ سمجھا جاتا ہے جسے فنکشن ورڈ کہا جاتا ہے، اور ایک جملے کے اندر کنٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق اور معنی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ English There are three articles in English: a, an, and the. A and an are indefinite articles indicating a non-specific or generic noun. A is used before a noun that begins with a consonant sound, while an is used before a noun that begins with a vowel sound. انگریزی میں تین آرٹیکلس ہیں: اے، این اور دی۔ اے اور این جو ہے انڈیفینٹ آرٹیکلس ہے جو ایک نان اسپیسیفک یا جنرل ناؤن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اے کسی اسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو ایک کانسوننٹ آواز سے شروع ہوتا ہے، جبکہ این جو ہے واول ساؤنڈ سے شروع ہونے والے ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ I saw a cat in the park۔ یہاں جو کیٹ ہے کوئی بھی کیٹ ہو سکتی ہے۔ An apple a day keeps the doctor away، یعنی کوئی بھی ایپل ہو سکتا ہے۔ On the other hand, the is a definite article indicating a specific or previously mentioned noun. It is used when both the speaker and the listener know which specific noun is being referred to. دوسری طرف دی جو ہے ایک مخصوص آرٹیکل ہے جو کسی مخصوص یا پہلے ذکر کردہ ناؤن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب بولنے والے اور سننے والے دونوں جانتے ہوں کہ کس مخصوص ناؤن کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر I saw the cat that always hangs out in the park۔ یہاں پہ جو بلی ہے اسپیسیفک بلی ہے، خاص بلی ہے۔ Please pass me the apple on the table۔ یہاں پہ جو ایپل ہے وہ اسپیسیفک ایپل ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ آرٹیکلز پلورل ناؤنز سے پہلے یا انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے استعمال نہیں ہوتے۔ مزید یہ کہ آرٹیکلز جو ہے انگلش گرامر میں ڈٹرمنرز کی ایک بڑی کیٹیگری کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جس میں پروناؤنز بھی شامل ہیں، جیسے کہ مائی، یور، ہز۔ ڈیمونسٹریٹیوز جیسے کہ دس، دیٹ، اور کوانٹیفائرز جیسے کہ سم، مینی۔ انگلش کمیونیکیشن میں سینٹنس کی مناسب سٹرکچر اور وضاحت حاصل کرنے کے لیے آرٹیکلز کو سمجھنا اور درست طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔